بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ اس بلیٹن میں ہوں سید تنصیر زید اور میں ہوں صدف دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں بے لگام ڈالر کی۔ اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر بینک میں بھی ڈالر کی ڈبل سینچری۔ انٹر بینک میں ڈالر 200 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 61 پیسے اضافہ ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر بینک میں بھی ڈالر کی ڈبل سینچری مکمل ہو چکی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 200 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 61 پیسے اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی زر مبادلہ کے ذخائر مزید سکڑنے کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ جبکہ اگر بات کی جائے اوورال معیشت کی تو اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر بینک میں بھی ڈالر کی ڈبل سینچری مکمل ہو چکی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 200 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 61 پیسے اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں تمام تر چیزیں۔ سیاست یا معیشت، آئی ایم ایف کا پاکستان کو ایک آپشن کے انتخاب کا مشورہ۔ حکومت کا آئی ایم ایف کو پیکج کی شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروانے کا امکان۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں جون کے پہلے ہفتے تک اضافے کا امکان ہے۔ حکومت نے اوگرا، نیپرا اور ایف پی آر کو تیاری کرنے کی ہدایت جاری کرتی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اکرام ہوتی سے۔ جی اکرام، بتائیے گا آئی ایم ایف کی جانب سے کون کون سے آپشن سامنے رکھے گئے ہیں اور کن آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے؟ جی، بنیادی طور پر تو ایک ہی آپشن ہے کہ پاکستان اپنے جو خسارے ہیں وہ کم کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بجلی، گیس، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی جائیں اور سبسڈی ان پہ کم کر دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ٹیکس کی شرح ہے وہ ایک خاص حد تک رکھے تاکہ حکومت کو ریونیو میں بھی کچھ ملتا رہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو آئی ایم ایف کا پیکیج نہیں ملے گا۔ پاکستان میں یہ پیکیج رک اس لیے گیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ سیاست کو ترجیح دے رہی تھی معیشت پر۔ آئی ایم ایف نے واضح کر دیا ہے کہ معیشت کو ترجیح دینی ہے، سیاست کو نہیں دینی، اور اگر آپ سیاست کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری حکومت نہ گر جائے تو پھر معیشت نہیں چلے گی۔ پاکستان نے اس پہ حامی بھر لی ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹرولیم، مصنوعات اور بجلی کی قیمتیں جون کے ہفتے تک بڑھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اوگرا، نیپرا اور ایف بی آر کو یہ تینوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے نوٹیفیکیشن تیار رکھیں کہ آپ نے یہ قیمتیں بھی بڑھانی ہے، ٹیکس بھی بڑھانا ہے۔ جو 32 شعبے ہیں جہاں سے جس کی درآمدات کی جاتی ہیں اس پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور اضافی ڈیوٹی لگا کر اس کی ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی اور ٹیکس جو ہے وہ بھی اس پہ بڑھ جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ خسارہ کم ہوگا۔ آئی ایم ایف سے جو پیسے ملیں گے وہ فارن کرنسی ہوں گے۔ فارن کرنسی کے ذریعے آپ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا معیشت چل پڑے گی۔ اگر آپ نے یہ سارا کچھ نہ کیا تو پھر آپ کو پیکیج نہیں مل سکتا، لہٰذا پاکستان نے حامی بھر لی ہے۔ اس پہ اب جو پالیسی فریم ورک پیپر ہے اس کی اسٹڈی ہو رہی ہے، 2-4 دن کے اندر اندر سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، مشکل فیصلے لینے کا وقت آ چکا ہے۔ بہت شکریہ اکرام ہوتی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عمران نیازی سن لو، کوئی طاقت مجھے عوام کی خدمت سے نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز عمران خان پر برس پڑے۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں بولے، یہ آدمی افراتفری اور انتشار چاہتا ہے۔ حمزہ شہباز نے صوبے میں آٹے کی قیمتوں میں کمی کا اعلان بھی کر دیا۔ پنجاب میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 650 روپے کے بجائے 490 میں دستیاب ہوگا، یہ اعلان کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی جانب سے۔ 4 سال یہ تماشا، یہ کھلواڑ یہ آدمی کرتا رہا عوام کے ساتھ۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ سیاست نہیں کر رہا، سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہا ہے۔ یہ آدمی افراتفری چاہتا ہے، انتشار چاہتا ہے۔ کیا 4 سال تمہیں موقع نہیں دیا؟ تم نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لوں گا۔ اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے۔ 10 کلو کے آٹے کا بیگ 650 روپے کا ہے۔ آج الحمدللہ فی الفور ہم اس 650 کے 10 کلو کے آٹے کے بیگ کو 490 پہ کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب رہنما تحریک انصاف بابر اعوان کا کہنا ہے امپورٹڈ وزیر اعظم نے بیٹے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر کام کیا۔ پنجاب اسمبلی میں پولیس بلائی گئی، مخالف امیدوار کو اٹھا کر باہر پھینکا گیا۔ عمر چیمہ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے باپ نے بیٹے کو فائدہ دیا، اس لیے یہ جینوئن نوٹیفیکیشن نہیں ہے، ملیشیس نوٹیفیکیشن ہے، بدنیتی پر مبنی اور آئینی اس کی پیکنگ نہیں ہے۔ صدر پاکستان نے واضح طور پہ لکھ کے یہ کہا ہوا ہے کہ نہ ہی اس گورنر کے خلاف کوئی مس کانڈکٹ ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی کنوکشن ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، نہ ہی کسی جگہ پہ آئین کی کوئی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ پولیس کو بلایا گیا، جو مخالف امیدوار تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل ایک روزہ دورے پر کراچی جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کراچی میں سرمایہ کاروں اور معاشی ماہرین سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم بینکس کے سربراہان اور صنعت کاروں کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، آگاہ کیجیے گا وزیر اعظم کا کل کا دن کتنا مصروف رہے گا اور کون کون سی اہم ملاقاتیں کریں گے؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کل ایک اہم دورے پر کراچی پہنچ رہے ہیں اور وزیر اعظم کے دورے کا واحد اور بنیادی مقصد ملک کی معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ماہرین، سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کل کے دورے میں اس صنعت کاروں کے ایک نمائندہ وفد سے ملاقات کریں گے، جبکہ اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں اور دیگر ملکی اور غیر ملکی اس سرمایہ کاروں کے نمائندہ وفد اور صنعت کاروں کی تنظیموں سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ کراچی میں مختلف تقاریب میں بھی شریک ہوں گے، جس میں بحری جہاز کی لانچنگ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی میں سیاسی جماعتوں کے نمائندہ وفود سے بھی ملاقات کریں گے اور بالخصوص بینکوں کے سربراہان کے ساتھ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک اہم ملاقات ہوگی اور اجلاس ہوگا، جس میں اس وقت جو روپے کی قدر گرتی ہوئی قدر ہے اور معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے جو وفاقی حکومت نے اہداف طے کیے ہیں اس سے حصول کے لیے کیا اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں اور کون سے طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں جس سے اس وقت ملک کو معاشی صورتحال پر میں بہتر بنایا جائے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف ٹھیک ہے، کل وزیر اعظم اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وقاص باقر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد عمر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو لوگوں نے جن کو روزگار ملی اور یہ برمنگھم کے مقامی ہال میں منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے زیر اہتمام تقسیم ایوارڈ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں منہاج ویمن لیگ یو کے بھر سے 38 تنظیموں سمیت 400 ایگزیکٹو ممبران نے شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے زیر اہتمام تقسیم ایوارڈ کی تقریب برمنگھم کے مقامی ہال میں منعقد ہوئی۔ منہاج ویمن لیگ یو کے 38 تنظیمات سمیت برطانیہ بھر سے تقریباً 400 ایگزیکٹو ممبران شریک ہوئے، جس میں منہاج ویمن لیگ انٹرنیشنل کے مرکزی صدر ڈاکٹر غزالہ حسن قادری نے مختلف شعبہ جات میں بہترین کارکردگی کی حامل خواتین کو ایوارڈ سے بھی نوازا۔ تقریبا منہاج ویمن لیگ یو کے کی صدر محترمہ نسیم اختر نے استقبالیہ پیش کرتے ہوئے ایگزیکٹو ممبران کا تعارف پیش کیا اور تمام شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بہنولی پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔ آپ سے مخاطب ہوئی پریزیڈنٹ منہاج ویمن لیگ یو کے محترمہ باجی نسرین اختر، جبکہ تقریب سے محترمہ تحبیب بابر، حرم فاطمہ، نسرین اختر، سائقہ شاہین، سمیرہ احمد، رابعہ خانم اور دیگر ایگزیکٹو ممبران نے بھی خطاب کیا۔ اور جو تیرے لطف و کرم کی حدوں کو چھو پائے، جو تیرے لطف و کرم کی حدوں کو چھو پائے، کہاں سے آئے گی ایسی اٹھان لفظوں میں۔ میں اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ادا کرتی ہوں، اور جتنا ہم سارے شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری، یہ توفیق بھی دی اور ساتھ کرم فرمایا کہ بے شمار کامیابیاں بھی دی۔ ڈاکٹر غزالہ حسن قادری کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ منہاج ویمن لیگ یو کے دعوتی پروجیکٹ کی کامیابی میں تمام ممبران کا کردار ہے اور وہ تمام مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے منہاج ویمن لیگ یو کی ایگزیکٹو ٹیم، سوشل میڈیا ٹیم، زونل ایگزیکٹو ٹیم، عرفان الہدایہ اور ٹریجرز آف نالج ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا اور انہیں خصوصی مبارکباد پیش کی۔ حکم ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے ظہر کی فجر کے لیے، حکم ہے کہ آپ نے دوپہر کو نماز
नमाज ज़ोहर अदा करनी है। इस मौका पर तकरीब में शामिल खवातीन और मुंतज़मीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तकरीब का मकसद कोरोना के दौरान यूके भर की तंजीमात ने जिस तरह से अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर का खवातीन में मैसेज पहुंचाया, ये यूके में बहुत बड़ा काम है। आज इनकी हौसला अफजाई का दिन है। Being part of events like this helps us to see that we are part of a huge Minhajul Quran family, all working towards the same mission in spreading the word of the deen. अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर हमारी तहरीक का एक हिस्सा है और ये अप्रिसिएशन सेरेमनी थी और इसी वजह से कि जिन लोगों ने इस दौरानिए में काम किया है कोविड-19 के दौरान उनको इनामात से नवाजा गया है और उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह भी थे। एक क्लास हमारी हुई थी आलमा क्लास की, उसमें भी Here more than 400 women have gathered who have very busy schedule in terms of they are doing jobs, they are taking care of their family, they're taking care of their children. Apart from that, they are doing a voluntary work for the sake of Allah Almighty and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Today's event was organised to recognise the achievements of Minhaj Women League UK's Tanzimat sisters, and I just want to congratulate all the sisters who attended today's event and received their recognition and awards, and to the sisters of the Alima class as well who attended and received their certificates. Today I think we should do this a lot more often because the Women League, they don't usually do events like together, like around the whole UK and different countries. तकरीब के आखिर में डॉक्टर गजाला हसन कादरी ने मिनहाज विमेन लीग की सिस्टर्स को मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी पर मेंबरशिप मुहिम, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की मुहिमात, ऑर्फन केयर कम्प्लेक्स, बुक्स स्पॉन्सरशिप कैंपेन में हिस्सा लेने और आला कारकर्दगी पर मुख्तलिफ तंजीमात, टीमों और जिम्मेदारान को भी अवार्ड दिए। तकरीब में शुरका का कहना था कि अगर हम बैरून मुमालिक अपनी बच्चियों की तरबियत का सिलसिला इसी तरह से जारी रखें और अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर के जरिए करते रहें तो हमारा मुआशरा दुनिया के लिए रोशन मिसाल बन सकता है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इंटरनेशनल नात एसोसिएशन विमेन विंग बरतानिया की सदर मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत रज़िया चौधरी ने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। महफिल का एहतमाम मारूफ सहाफ़ी और चेयरमैन IAPJ वसीम चौधरी की जानिब से उम्रा की सआदत हासिल करने की खुशी में किया गया। सना ख्वान हजरात ने गुलहाए अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। महफिल का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मानचेस्टर में इंटरनेशनल नात एसोसिएशन मानचेस्टर वुमेन विंग की सदर रज़िया चौधरी ने महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया। महफिल बरतानिया के मारूफ सहाफ़ी और चेयरमैन IAPJ वसीम चौधरी की जानब से उम्र की सआदत पाने की खुशी में सजाई गई थी। बाबरकत महफिल में नॉर्थ वेस्ट बरतानिया से पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात, मेयर्स, काउंसलर्स, उलमा कराम, सना खान, कम्युनिटी लीडर्स और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान से तशरीफ लाए सना खान मुस्तफ़ा, राजा शहबाज कियानी, कारी सबतेन अली, मोहम्मद सरवर काशिफ अली ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियानात पेश करके समा बांध दिया। रज़िया चौधरी, सिस्टर खालदा, इफ्तिखार डार ने भी अकीदत के फूल निछावर किए। महफिल मिलाद में मेयर रोशनी आसम रशीद, मेंबर मैनचेस्टर सिटी काउंसिल रब नवाज अकबर, काउंसलर अहमद अली, मुस्लिम लीग नून नॉर्थ वेस्ट के सदर राजा सजाद हुसैन, रासब खान चौधरी, नसर इकबाल और दीगर कम्युनिटी लीडर्स ने वसीम चौधरी को उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। अल्लाह ताला ने आज हम सबको ये मौका दिया कि हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई। ये आज वसीम चौधरी की एजाज़ में हमने किया। वो यूं ही उम्रा करके आए हैं। अल्लाह ताला उनके उम्रा को कबूल करे और उनकी सारी दुआएं और सब उनकी हाज़िरी को भी कबूल करे। वसीम चौधरी के एजाज़ में आज मैनचेस्टर में बहुत ही आला एक तकरीब मुनक्किद की गई। उसमें कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा दोस्तों ने वसीम की जो यहाँ पे खिदमात हैं उनको सराहा। आज पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर में एक अजीम शान महफिल जो कि हमारे भाई चौधरी वसीम साहब उम्रे की अदायगी के बाद तशरीफ़ लाए और बाजी रज़िया की तरफ से ये महफिल सजाई गई और इनको मुबारकबाद पेश की गई। मानचेस्टर कम्युनिटी सेंटर में जो है वो जनाब वसीम चौधरी साहब जो उम्रे से तशरीफ़ लाए हैं उनके आज़ाद में एक बेहतरीन जो है फंक्शन का इनेकाद किया गया।
जो बाजी रज़िया ने जो किया था। इस महफिल में मैनचेस्टर से और गिरदोनवा से नात खानों ने शिरकत की, जिसका ख़ास मकसद वसीम चौधरी साहब के लिए भी था कि उनको उम्रा करने के मुबारकबाद देने के लिए भी था। आज यहाँ के लोगों ने भी कहा है कि वसीम चौधरी की जो काविशें हैं एज अ सीनियर जर्नलिस्ट वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बहुत ही बाबरकत महफिल यहाँ पे जिसका इनकाद किया गया और इतने इंटरनेशनल नात ख़्वां यहाँ पे आए और बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पे हजूर की महफिल में शिरकत की। वसीम भाई जो अभी उम्रा की सादत जिन्होंने हासिल की है वो उनके लिए एक बहुत खूबसूरत महफिल सजाएगी जिसमें हमारे लोकल नात ख़्वां और इंटरनेशनल नात ख़्वां भी तशरीफ़ लाए थे। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की महफिल का इनकार जो है वो किया जाना चाहिए और जो लोग वहाँ से होके आते हैं वो वैसे भी जो है वो काबिल इज़्ज़त होते हैं। वसीम चौधरी साहब वो हज उम्रा करके वापस आए हैं और उनके आगाज़ में यहाँ पे रज़िया चौधरी साहब ने उनकी दावत की है और हमारी जितनी भी यहाँ पे मैनचेस्टर में कम्युनिटी है उनकी गैदरिंग की है। मैं इस बात की दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वसीम साहब ने ये प्रोग्राम रखा है और नात का भी एहतमाम किया है, वो वापस उम्रे से आए और माशाल्लाह बड़े नूर नज़र आ रही है उन पे और अल्लाह उनका उम्रा एक्सेप्ट करें। रूह परवर महफिल मिलाद में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की कई शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें चौधरी अब्दुल करीम, चौधरी शहजाद बशीर, चौधरी मजहर, साबरा नहीद, नुगमाना कमल शेख समेत दीगर अफराद शामिल थे। शुरका ने आखिर में केक काट कर वसीम चौधरी के लिए उम्रे की सादत हासिल करने पर नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। इस्लामी और पाकिस्तानी सकाफत के फ़रोग के लिए ह्यूस्टन के पाकिस्तानी काउंसिल खाने में इंडस आर्ट काउंसिल के ताउन से जारी नुमाइश 2 माह बाद अपने इख्तिताम को पहुँच गई। नुमाइश में पाकिस्तानी अमरीकी कमसिन आर्टिस्टों के तख्लीक करदा फनपारों को शुरका ने बेहद पसंद किया। काउंसिल जनरल इब्रार हाशमी ने नन्हे फनकारों में तारीफ़ी असनाद तकसीम की। तफसीलात देखते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। इस्लामी और पाकिस्तानी सकाफत के फ़रोग के लिए ह्यूस्टन के पाकिस्तानी कौंसल खाने में इंडस आर्ट काउंसिल के ताउन से मुनफरिद नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पहली बार अमरीका में पाकिस्तानी अमरीकी कमसन आर्टिस्टों की तख्लीक करदा खूबसूरत फनपारों की नुमाइश की गई। 2 माह से जारी नुमाइश के इख्तिताम पर कौंसल खाना में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नए आर्टिस्टों को उनके शानदार तख्लीकी काम पर कौंसल जनरल इब्रार हाशमी ने तारीफी असनाद से नवाजा। तकरीब में कौंसल जनरल इब्रार हाशमी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सकाफत के फ़रोग के लिए अमेरिका में परवरिश पाने वाले नए आर्टिस्टों के फनपारे न सिर्फ उनकी तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, बल्कि उनकी पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी है। बच्चों के जो पारे हैं वो जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी अप्रिसिएशन के लिए जब इकट्ठा किए पेरेंट्स के साथ और उनकी क्यूरेटर्स के साथ, ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो हमारे सेकंड जनरेशन बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान शायद तब पाकिस्तान में रहे भी नहीं है और शायद पाकिस्तान इतना देखा भी नहीं है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और ये पारे जो हैं आज डिस्प्ले पे 2 महीने से हैं और काफ़ी लोगों ने इनको सराहा है और ये हमारी काविश है काउंसिल चैनल की कि हम अपने पाकिस्तानी स्प्लेंडेड हेरिटेज को न सिर्फ सेलिब्रेट करें बल्कि पास ऑन करें अगली जनरेशन को। नन्हे फनकारों के फनपारों को शुरका ने बेहद पसंद किया। पाकिस्तानी नयाद बच्चों ने फनपारों में वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए पाकिस्तान के तारीखी मुकामात को कैनूस पर उतारा और खूब रंग बखेरे। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, अमरीका। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज़ वोटिंग की कानून साजी को ख़त्म करने की खबरों पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के अहदेदारान ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत ने कानून ख़त्म करने की कोशिश की तो दुनिया भर के ओवरसीज़ इस्लामाबाद में धरना देंगे। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करने की खबरों पर दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के अहदेदारों ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिससे खिताब करते हुए फोरम के चेयरमैन शाहिद रजा रांझा और उनकी टीम ने हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार किया है कि ओवरसीज़ वोटिंग राइट की कानून साजी को खत्म करने की कोशिश की गई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस्लामाबाद में धरना देंगे। आज हम हुकूमत को खबरदार करते हैं कि ओवरसीज वोटिंग राइट जो है इस पर अगर कदगन लगाई गई या इस पर कदगन लगाने का सोचा गया तो हम न सिर्फ दुनिया भर में मुजाहरे करेंगे जिस तरह पहले हो भी रहे हैं और इसके बाद हम इस्लामाबाद में भी धरना देंगे और इस्लामाबाद में भी हम जाएंगे। पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के ओहदेदारों का कहना था ओवरसीज़ मुल्की मईशत में जो किरदार अदा कर रहे हैं वोट उनका जमहूरी हक है। ओवरसीज़ वोटिंग की आड़ में हुक्मरान अपने खौफ और बुखलाहट का इजहार कर रहे हैं। जो बैरूनी ज़खायत पाकिस्तान गए पिछली गवर्नमेंट में, वो एक हिस्ट्री है। वो क्यों गए? क्योंकि इमरान खान ने ओवरसीज़ के बारे में सोचा
تو میری کرنٹ گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں ان پہ قدغن لگائیں، ہمیں آپ اپنے ساتھ لے کے چلیے. اگر انہوں نے ہمارے خلاف یہ جیسے کہ وہ ہمارے وزیر قانون صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اصلاحات لا رہے ہیں، اصلاحات میں ان کا بنیادی یہ ہے، ان کی جو بدنیتی سے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اصلاحات کی آڑ میں جو پہلے قانون بن چکے ہیں اس کو ہم ان کو ریجیکٹ کر دیں تاکہ یہ ووٹ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. فورم کے شرکاء کا کہنا تھا اوورسیز دشمن پالیسی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں. موجودہ حکومت ایسا کوئی اقدام نہ کرے جس سے اوورسیز پاکستانیوں میں بے چینی پیدا ہو. پریس کانفرنس میں دیوان مصطفیٰ، ملک شعیب، افتخار تارڑ، ملک عباس کے ساتھ اوورسیز نیو یارک کے مرکزی ممبران بھی موجود تھے. بارسلونا ٹیکسی ڈرائیورز نے حکومتی وعدہ خلافی کے خلاف پہیہ جام ہڑتال کر دی. بارسلونا شہر کی تمام سڑکیں پیلی اور بلیک رنگ کی ٹیکسیوں سے خالی ہو گئیں. ہڑتال میں بھارتی، پاکستانی اور دیگر ممالک کے ڈرائیورز بھی شامل ہیں. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد کی رپورٹ. اسپین کے شہر بارسلونا میں ٹیکسی ڈرائیور ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے. حکومتی وعدے پورے نہ ہونے پر ٹیکسی ڈرائیورز نے شدید احتجاج کیا. ٹیکسی ڈرائیورز نے حکومت کو 4 سال پہلے کیے گئے وعدے کو یاد کرانے کے لیے کاتالونیا پارلیمنٹ کے باہر ٹیکسیاں کھڑی کر کے نعرے بازی کی. دور دور تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی دکھائی دیں. پہیہ جام ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے میں مقامی اسپینش ڈرائیور کے ساتھ ساتھ بھارتی، پاکستانی اور دیگر ممالک کے ڈرائیورز بھی شامل تھے، جن کا کہنا تھا کہ وہ آج اس احتجاج کے ذریعے حکومت کو اس کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ ٹیکسی سیکٹر کے ساتھ پرائیویٹ گاڑیوں کو کام سے روک دیا جائے گا. 4 سال کام کرنے کا معاہدہ ہوا تھا لیکن حکومت اب اسے تبدیل کرنے جا رہی ہے جو کہ وعدے کی خلاف ورزی ہے. اس گورنمنٹ کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے. آج سے 4 سال پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم VTC جو ہے وہ ٹیکسی 30 ٹیکسی کے اوپر 1 VTC کا لائسنس جاری کریں گے. لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اس کو مزید ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک 4 سال کے بعد ہم اس کو ریگولائز کر کے اور اس کو 30 کے اوپر 1 ٹیکسی جو ہے وہ مقرر کریں گے. احتجاج میں شریک پاکستانی اور بھارتی ٹیکسی ڈرائیورز کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا اور اس معاہدے میں توسیع کی جا رہی ہے جو ٹیکسی ڈرائیورز اور اس سیکٹر کے لیے خاصا نقصان دہ ثابت ہوگا. ٹیکسی سیکٹر کی ہڑتال کا باعث بارسلونا کی سڑکیں ویرانی کا منظر پیش کرتی دکھائی دیں. شہریوں کو بھی آمد و رفت میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، اسپین.